رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تیسرا حصہ ہے ہجرت تا وفات، اور اس کو مدنی دور بھی کہا جاتا ہے، اور اس مدنی دور کی مدت ہے 10 سال۔ ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اسلامی ملک کیسا ہوتا ہے، اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے، پہلے کیا کرنا پڑتا ہے، وہ سب باتیں 3 مرحلے میں مدنی دور۔ ایک مرحلہ ہے خطرات اور ان کا مقابلہ، تقریباً 5.5 سال تک یہ چلا۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں آ گئے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی، لیکن اب تک محفوظ نہیں، خطرات ہیں اندر سے بھی باہر سے بھی، اور آپ علیہ السلام ان خطرات کا کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنی امت کو کیا تعلیمات دے رہے ہیں کہ ہم خطرات کا مقابلہ کس طرح کریں گے۔ یہ ایک بات ہے اپنی جگہ پر تیز، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ایک مشکل پیش ہے کسی بھی حوالے سے، لیکن اب دنیا کے انسان بعض ایسے ہیں جو اس مشکل کو اپنے سامنے بہت بڑا بنا کر کے ایک ٹینشن کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور بہت سے انسان ہے کہ وہ پرواہ بھی نہیں کرتے، ورنہ مشکل ہر کسی کے ساتھ ہے۔ ایسا دنیا کا کوئی انسان نہیں ہوگا کہ اس کو کچھ بھی پریشانی نہیں، کچھ تو ہوگا۔ بالکل بے غم جگہ تو جنت ہے جہاں کچھ غم نہیں ہو، یہاں تو ہے کچھ تو ہے، لیکن ان مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت اور ان سے نمٹنے کا طریقہ، یہ ہے اصل بات۔ تو یہ پہلا دور ہوا ہے خطرات اور ان کا مقابلہ۔ پھر اس کے بعد فتح کی ابتدا ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی، یہ اللہ کا قانون ہے، بلکہ ہر مشکل کے بعد 2 آسانیاں۔ سورہ علم نشرح میں تو ابتدا ہو جاتی، پھر فتح کی تکمیل ہو جاتی، اور آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تو چند گھروں پر مشتمل، پورا مدینہ بھی نہیں ہے اس میں، اور مدینہ کے اندر منافقین کے گروپ ہے جو مستقل سازشیں کر رہا، اور یہودیوں کا ایک گروپ ہے جو مستقل سازشیں کر رہا، اور مدینہ کے چاروں طرف میں عرب قبائل والے جو مسلسل خطرات پیدا کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام احکامات بھی آ رہے ہیں، اندر اسلامی معاشرہ بھی بن رہے، باہر مقابلے بھی چل رہے، اور 10 سال کے بعد آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پورے جزیرے کے اندر امن آ چکا ہے، اور پورے جزیرے سے لوگ خود وفد کی شکل میں آ کر اسلام قبول کر۔ اس پہلے مرحلے میں ہم چل رہے ہیں، خطرات اور ان کا مقابلہ۔ 5 سال اور 8 ماہ تک یہ مسلسل چلا، سرایا اور غزوات، یہ بات آپ کے سامنے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ گئے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آس پاس، لیکن مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بتایا کہ تم 600 کلومیٹر دور جا کر بھی ہم سے محفوظ نہیں، اور مدینہ منورہ میں اتنا خطرہ کہ آپ علیہ السلام کا پیرا چلتا تھا، صحابی آتے تھے رات کو گھر میں پیرا دیتے، چراگاہ پہ حملہ ہو رہا،
اندر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو نکال دو اپنے پاس سے. ایسے خطرات کے دور میں مظلومیت ختم نہیں ہوئی ابھی تک. مکہ سے نکال دیا گیا ایک آدمی مکہ کا رہنے والا اور اس کو بالکل خالی ہاتھ مکہ سے نکال دیا گیا, مدینہ پردیس میں آ گئے. ابھی بھی بس نہیں, تم کیا اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے. یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ جہاد اصل میں سرکش اور بدماش طبقے کے خلاف ہوتا ہے. اب آپ علیہ السلام ان کی سرکشی اور بدماشی کا علاج کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اتاری حضرات قرآن کریم میں پارہ نمبر 27 سورہ حدید میں ہے. ہم نے کتاب اتاری تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں, اور فرمایا ہم نے لوہا بھی اتارا ہے, اس میں سختی ہے اور فائدہ بھی ہے. مانا انصاف پسند لوگ, بات کو سمجھنے والے, بات میں غور کرنے والے, وہ تو کتاب سے سمجھیں گے, ہم دلیل سے بات کریں گے ان سے. لیکن جو غلطی پر بھی ہے اور اپنی غلطی ہم پر مسلط کرتا ہے زور زبردستی سے, تو وہ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے لوہا اتارا. علاج کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات, پہلے دوائیوں سے علاج کرتے ہیں, لیکن اگر خطرناک ہو تو آپریشن ضروری ہو جاتا ہے, پھر اس کے بغیر ہوتا نہیں. تو بس جہاد وہی آپریشن کا آخری مرحلہ ہوتا, لیکن اس میں کتنی جانچ پڑتال اسلام نے کی, بات میں نے پہلا عرض کر دیا حضرات. اتنی جانچ پڑتال چیک اپ مستقل ہوتے ہوتے آخر میں کچھ بچ جائے. اتنا احتیاط دنیا کی کوئی قوم نہیں دکھا سکتی. بہرحال میں دوبارہ اس میں نہیں جاؤں گا. سرایا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام دستے روانہ کرتے تھے, خود نہیں جاتے تھے, ان کا امیر بناتے تھے. اور غزوہ وہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام خود جاتے تھے. اس کو سریہ اور غزوہ, غزوہ ابوا یا ودان یہ دونوں ایک جگہ ہے. سفر کے مہینے میں آپ علیہ السلام گئے. غزوہ بوات ربیع الاول یا ربیع الثانی میں, غزوہ صفوان یا بدر ربیع الاول, غزوہ عشیرہ جماد الاولی, سریہ عبداللہ بن جحش رجب, غزوہ بدر بڑا والا کبرا یہ رمضان میں. یہ ہو گئے. اب دیکھیں کیسے ہوئے حضرات. یہ نظر آ رہا ہے مدینہ منورہ, یہ نظر آ رہا ہے مکہ مکرمہ, یہ نظر آ رہا ہے شام. مکہ مکرمہ کے لوگ مدینہ منورہ کے پاس سے اس راستے پر ہوتے ہوئے تجارت کے لیے جاتے. مکہ مکرمہ میں کوئی چیز اٹھتی نہیں تھی, ان کا سارا معیشت تجارت پر چلتا تھا. آپ علیہ السلام نے اس راستے کو اپنے کنٹرول میں لے لی, اور آپ علیہ السلام نے یہاں پر دستے بھیجنے شروع کر دیے, متعین کر دی. اب آپ علیہ السلام غزوہ ابوا یا ودان, ابوا وہ جگہ ہے جہاں پر علیہ السلام کی والدہ کی قبر ہے. آپ کو خبر پہنچی کہ کافر لوگوں کا کوئی قافلہ تجارت کے لیے جا رہا ہے, تو آپ یہاں پہنچ گئے. ابوا کے مقام پر دیکھیں حضرات, یہ دیکھ رہے ہیں ودان یا ابوا, آپ علیہ السلام یہاں پہنچے, قافلہ نکل گیا تھا. لیکن یہاں جو قبیلہ آباد تھا وہ سمجھ گیا کہ اب مسلمان بار بار یہاں آ رہے جا رہے, تو انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا. یہاں آباد قبائل سے معاہدہ ہو, اب یہ مسلمانوں کے ساتھی بن گئے. بہرحال کوئی اس میں واقعہ نہیں پیش آیا. آپ علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو نکل چکے تھے, لیکن یہاں آباد قبائل سے معاہدہ ہو. غزوہ بوات ہے, دیکھے کہاں ہوا حضرات, دیکھ رہے ہیں بوات, یہ جگہ اسی راستے پر واقع. پھر اطلاع ملی کہ لوگ جا رہے, آپ علیہ السلام پہنچے لیکن وہ نکل چکے تھے. یہاں پھر جو قبائل آباد تھے ان سے معاہدہ. صفوان یا بدری اولا, یہ بدر کے علاقے میں,
قرز ابن جابر ایک آدمی تھا، کافروں کا سردار تھا، اس نے اچانک آ کر کے مدینہ کی ایک چراگاہ پر حملہ کیا۔ آپ علیہ السلام ان کی تلاش میں تعاقب میں بدر تک پہنچے ہوئے نکل گئے تھے۔ اس کو غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں، صفوان بھی کہتے ہیں۔ غزوہ عشیرہ ہے، عشیرہ ایک مقام ہے ینبوع کے پاس، ادھر یہ قافلہ گزر رہا تھا، ابو سفیان کی قیادت میں آپ علیہ السلام گئے، وہ نکل چکے تھے، لیکن یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو مدلج کا، اور اس کا سردار سراقہ بن مالک تھا، اور اس نے آپ علیہ السلام کا پیچھا بھی کیا تھا ہجرت کے موقع پر۔ اب ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، بہرحال وہ لوگ تو نکل گئے، لیکن یہ کیا ہوا، بار بار آنے جانے سے یہ لوگ اب مسلمانوں کے ساتھی بن گئے، اور اب کافر لوگ جو بالکل بات کو توجہ بھی نہیں کرتے تھے، یعنی آپ کو معلوم ہے کمزور آدمی اگر ٹھیک بات بھی کرتا ہے تو لوگ توجہ نہیں کرتے، ہاں اگر اس کو معلوم ہو کہ اس آدمی میں کچھ زور ہے اور یہ زور دکھا دے گا تو پھر اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مذاکرات پر کب آتے ہیں؟ جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں مذاکرات نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے، اور اگر کمزور ہے تو کون مذاکرات کرتے؟ قیدی سے تو کوئی مذاکرات نہیں کرتا۔ لیکن اب جب مسلمان آئے گئے راستہ خطرناک ہو گیا، اب جب جا رہے ہیں کافر تو خطرے میں اور لوٹ رہے ہیں تو خطرے میں، تو کچھ سوچنا شروع کر دیا۔ حضرات یہ طریقہ ہے آج بھی، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو مغربی ممالک ہیں وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی قرآن کا بھی، کبھی کیا کر دیتے ہیں، اور ہم مسلمان لوگ آ کر کے جوش کے ساتھ مظاہرے کر لیتے ہیں، روڈ بلاک کر لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کا نقصان کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا حق ادا کر، اور انہی کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، سب انہی کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہوبارہ کر کے نعرے لگاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم بیوقوف ہیں یا ہم دھوکہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اب اس میں کون سی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ ان کا راستہ روک دیا۔ اب آپ کے سامنے آئے گا کہ کافر لوگوں نے اپنا راستہ بدلا، مکہ سے عراق کے راستے سے شام جانے لگے۔ ایک راستہ شام کو عراق کے راستے سے جاتا ہے، یہ سارا عراق کے راستے سے ہوتا ہے وہ شام ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں بھی لوگ گئی، اب وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو، پھر بات آگے چلی۔ یہ غزوہ عشیرہ ہوگی، ان سب میں کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، بہرحال کوئی لڑائی نہیں ہوئی، آپ علیہ السلام گئے تو نکل چکے تھے۔ سریہ عبداللہ بن جحش، یہ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، عبداللہ بن جحش ان کا نام۔ آپ نے ایک دستہ بنایا 8 آدمیوں کا، اور فرمایا کہ ان کا امیر ایسا آدمی بناؤں گا جو بھوکا رہنے کی بہت مشق اور قدرت رکھتا ہے، اگر اس کو کھانا نہ ملے تو وہ بہت صبر کر سکتا ہے۔ اور کل کو آپ نے عبداللہ بن جحش کو امیر بنا اور ان کو ایک خط دیا۔ آپ علیہ السلام کی حکمت اور تدبر، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین فقط یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں گے اور ہم کچھ ایسا کر لیں گے تو مانا ہم دیندار ہو گئے، باقی معاملات میں ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، ہم بالکل سادے لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام ہم کو پوری زندگی کے حوالے سے باتیں سکھاتے ہیں۔ اب یہ مستقل ایک موضوع ہے کہ آپ علیہ السلام کی ہدایات، تعلیمات اور آپ کی جو حکمتیں ہیں جنگی اعتبار سے، اور آپ ایک فوج کو کیا ہدایت دیتے ہیں، ایک بہترین فوجی کمانڈر ہیں آپ علیہ السلام، اور جس دین کے اندر صرف صلح کی باتیں ہوں، لیکن اگر آپ سے کوئی جنگ کرے اس دین میں تعلیمات ہوں تو ناقص رہ گیا۔ اب آپ علیہ السلام نے 8 آدمیوں کا ایک دستہ روانہ کیا، عبداللہ بن جحش کو امیر بنایا،
ان کو خط دیا، فرمایا 2 دن کا سفر طے کر کے پھر اس خط کو پڑھنا. عجیب، مکہ کی جانب سفر شروع کیا، آ رہے 2 دن رات گزر گئے. اب خط کو کھول کر پڑھا، لکھا جب تم اس خط کو پڑھو تو تم آگے چلتے چلتے بطن نخلہ کے اندر پہنچو. حضرات دیکھ رہے ہیں بالکل طائف کے پاس مکہ مکرمہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے اور جنات نے سنا تھا اور مسلمان ہو گئے. فرمایا تم چلتے ہوئے پہنچو بطن نخلہ میں، اور آپ کے جتنے ساتھی ہیں ان سے پوچھو، جو خود تیار ہو جانے پر ٹھیک، کسی کو مجبور مت کرو، ان کو وہاں سے واپس کر دو، اور تم پہنچ کر بطن نخلہ میں بیٹھ جاؤ اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کے حالات ہم کو بھیجو. آپ علیہ السلام اس جزیرے کے پورے حالات سے اپنے آپ کو باخبر رکھتے تھے. یہ لوگ جب پہنچے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے تو آپ علیہ السلام کا یہ حکم، اب آپ بتاؤ آپ کی کیا مرضی ہے، میرے ساتھ جانا ہے یا واپس ہونا ہے؟ مقام ساتھ جائیں گے. آ گئے بطن نخلہ میں پہنچ گئے، دیکھا کافروں کے گروپ آ رہا تھا. ایک صحابی نے کہا کہ وہ ڈر بھی رہے تھے کہ کیا ہے، انہوں نے اپنے سر منڈوائے، وہ سمجھے کہ عمرے کے لیے جا رہے تو وہ پر امن ہو. یہاں وہ مہینے بھی ہیں جن میں جنگ کرنا منع ہے. رجب، 4 مہینے جن کے اندر جنگ کرنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں حرام تھا. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مسلسل اور 1 رجب. رجب کی آخری تاریخ پر شعبان شروع ہو رہا. اب مسلمان کہتے ہیں اگر ہم لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ مکہ جائیں گے اور ہمارے خلاف کچھ کریں گے. اور ادھر تاریخ بھی ہے. پھر کہانی تاریخ گزر گئی، بہرحال لڑائی ہو گئی اور ان کو 1 آدمی مار دیا، 2 گرفتار کر کے لیا. آپ علیہ السلام ان کا مال بھی پکڑ کر کے لیا. آپ علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا میں نے تم کو ایسا نہیں کہا تھا، میں نے لڑنے کی بات نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا صرف حالات معلوم کرو. کافر لوگوں نے بڑا پروپیگنڈا شروع کیا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی انہوں نے. قرآن کریم نے جواب دیا، اس کا پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. یہ کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے گناہ ہے، لیکن لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکنا اور اللہ کے دین سے روکنا اور اللہ کے دین سے انکار کرنا اور لوگوں کو وہاں سے نکالنے پر مجبور، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ. اپنے چھوٹے بھول جاتا ہوں تو اب دوسروں بڑے بھول جاتا ہے، دوسروں کا چھوٹا یاد رہتا. بہرحال یہ سریہ عبداللہ بن جحش ہوا، اس سے کافروں کا غصہ اور بھی تیز ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ قافلہ بھی واپس آ رہا تھا. اس کے بعد اب دوسرا دیکھیں، یہ ہے غزوہ بدر کبریٰ. رمضان کے مہینے میں آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کافروں کا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس لوٹ رہا ہے اور اس راستے سے ہوتا ہوا جائے گا. اور یہ قافلہ کون سا قافلہ؟ جس میں مکے کے ہر گھر نے پیسے ڈالے ہیں اور اس پیسے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال بھی کریں گے. بہت بڑا ان کا معاشی ایک گروپ تھا جو جا رہا تھا اور ان کی ساری تجارت ان کے پاس تھی. آپ علیہ السلام اپنے ساتھ صحابہ کو لیا ہے، 313 کی تعداد ہے، اور آپ چلے بدر کی طرف. اب بدر کا واقعہ دیکھیں حضرات، یہ پورا راستہ ہے آپ علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں اور مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے آئیں گے. دیکھیں سقیہ جگہ ہے، یہاں آپ علیہ السلام نے رات گزاری، لشکر کو ترتیب دیا، چھوٹوں کو واپس کر دیا. پھر یہ الروحہ ایک جگہ ہے، یہاں آپ علیہ السلام پہنچے، یہاں وقت گزارا ہے. پھر آگے صفرا ایک جگہ ہے، یہاں پہنچے ہیں، یہاں سے آپ علیہ السلام نے کچھ اپنے جاسوس بھی بھیج دیے ہیں.
آپ علیہ السلام جب بھی معاملہ کرتے تھے تو پہلے تازہ تازہ حالات معلوم کرتے تھے، اس لیے مدینہ منورہ نکلنے سے پہلے آپ نے شام کی طرف آدمی بھیجے کہ جاؤ اس قافلے کے حالات معلوم کرو۔ پھر یہاں سے بھی آپ علیہ السلام نے اس راستے کی طرف روانہ کر دیا۔ ابو سفیان چلا، اس کو اطلاع ہو گئی کہ راستے میں آئے ہیں، تو ابو سفیان نے ایک آدمی بھیج دیا مکہ مکرمہ، اور اس نے کہہ دیا کہ مدد کو پہنچو، میں راستے کے اندر ممکن ہے کہ پکڑا جائے۔ راستہ اس نے بدلا ہے شام کے راستے سے، لیکن وہ خود آیا ہے بدر۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بدر میں ابو سفیان آیا، اور یہاں کا ایک سردار تھا، اس سے پوچھا کوئی آیا ہے نہیں آیا یہاں؟ کچھ دیر پہلے آپ علیہ السلام کے وہ دو جاسوس جو تھے، حضرت زبیر اور ایک دوسرے صحابی، وہ آئے تھے۔ تو کہا کہ اور تو کوئی نہیں، صرف دو آدمی آئے تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہاں آئے تھے؟ کہا ادھر قریب میں کنویں کے پاس۔ بہت ماہر ہوشیار آدمی تھا، یہاں آیا، دیکھا مینگنی پڑی ہوئی اونٹ کی، اس کو توڑا تو کھجور کی گٹلی نظر آئی، کہا اچھا آ گئے۔ ابو سفیان بدر سے ہوتا ہوا آتا تھا، یہ راستہ تھا بدر، آج بھی راستہ ہے، پرانا راستہ۔ ابو سفیان نے راستہ تبدیل کیا اور یہ ساحل کا راستہ اس نے لیا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساحل کا راستہ اس نے لیا۔ یہ درمیان میں ایک پہاڑ ہے، یہ بدر کا میدان ہے، ایک جبل اسفل ہے، اس کے پیچھے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ سمندر آ جاتا ہے، بحر احمر، اور ادھر یہ سمندر، یہ ایک میدان ہے، ادھر اس کا ایک حصہ ہے، اس کو العدوۃ الدنیا کہتے ہیں، قریبی کنار، اور یہ العدوۃ القصویٰ ہے، دور یہ مکہ کی جانب ایک ٹیلا ہے۔ بہرحال ابو سفیان اپنا راستہ بدل کر چلا گیا جحفہ کے مقام پر، اور جب اس نے اطلاع کی تھی مکہ میں، تو مکہ سے ابو جہل 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر چلا۔ جحفہ کے مقام پر اس نے بتا دیا ان کو کہ واپس ہو جاؤ، میں سلامت نکل گیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ہم مسلمانوں کا دماغ ٹھیک کریں گے، اور ہم بدر میں پہنچیں گے، اور ہم ان کو سبق سکھائیں گے تاکہ پورے جزیرے والوں کو ہماری دہشت کا پتہ چل جائے، ہم کون لوگ ہیں۔ قریش عرب میں بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ قریش میں اتنا غرور تھا کہ وہ کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے، اور وہ اپنے مردوں کو بھی عام قبرستان میں دفن کرنے کو اپنی توہین سمجھتے تھے، اتنے غرور میں آسمان میں اڑ رہے تھے۔ اب ابو جہل پورا لشکر لے کر آتا۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ، یہ مکہ مکرمہ، یہ درمیان میں وہ 110 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے ہے بدر، اور تقریباً 550 کلومیٹر یہ مدینہ منورہ سے، نہیں، مدینہ منورہ سے 110 اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 550 آس پاس۔ اب ابو جہل یہاں سے روانہ ہوتا ہے اور بدر کی طرف آ رہا ہے۔ جحفہ کے مقام پر اس کو اطلاع ہو گئی، لیکن واپس نہیں، اور وہ بدر کی طرف آ گیا۔ زفران ایک مقام ہے، صفرا سے آگے بدر کے پاس، یہاں مسلمان پہنچے ہوئے تھے کہ ان کو اطلاع پہنچی کہ ابو سفیان کا قافلہ چلا گیا ہے، ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، اور مدینہ منورہ سے مسلمان جو ایک قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، اب ان کو ایک لشکر کے سامنے جانا پڑ رہا۔ وہ اس نیت سے آئے کہ 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، 70 اونٹ تھے، تیاری بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور وہاں سے 1000، ابھی آپ کے سامنے ان کا موازنہ بھی آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں مشورہ شروع کر دی۔ ایک کامیاب امیر کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو اعتماد کے ساتھ چلائے، ان پر اپنی بات مسلط نہ کرے، ان کی رائے بھی سنے۔ ہم یہ غلطی کرتے ہیں بہت سی جگہوں میں، بڑے حضرات وہ کہتے ہیں بڑے ہمارے چھوٹے ہماری بات نہیں سنتے، حالانکہ اپنی بات سنانے سے پہلے کہتے ہیں ان کو سننا بھی ضروری۔ کسی کو اپنی بات سنانے سے پہلے ان کو سننا ضروری، آپ ان کو سنیں پھر اپنی بات سنیں۔ آپ علیہ السلام کی ذمہ
زعفران کے موقع پر آپ نے اب مشورہ شروع کر دیا. فرمایا کیا رائے ہے؟ اب مہاجرین تو مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ جائیں جہاں ہم آپ کے حکم کے تابع. آپ نے فرمایا تھا قافلے کے پیچھے، اب آپ فرماتے ہیں کہ لشکر کے، تو ہم تو تیار ہیں، جو آپ کی مرضی، ہمارے لیے تو کچھ بھی پرواہ نہیں. مہاجرین کون لوگ ہیں جو نے آپ علیہ السلام کے حکم پر اپنا وطن قربان کر دیا؟ ان کے لیے کیا ہے؟ انہیں تو قربانی کی حد کر دی. آپ علیہ السلام پھر بھی فرما رہے اور کوئی مشورہ. مقداد ابن عمر ایک صحابی ہے، انہوں نے بہترین تقریر کی ہے اور آپ علیہ السلام کا دل خوش کر دیا. کیا تقریر کی دیکھیں حضرات. مقداد ابن عمر یہ مکے کا آدمی، وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو جو حکم ہے آپ اس پر عمل کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی قسم ہم آپ کو نہیں کہیں گے وہ جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کرب ہم یہاں بیٹھے ہوئے، نہ، آپ جائیں آپ کرب اور ہم آپ کے ساتھ. قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ ہم کو برق الغمات تک لے کر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، وہاں پہنچنے تک ساتھ چلیں گے. برق الغمات عربی کے اندر عرب لوگ دور جگہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کوہ قاف کی پریاں. تو اب کوہ قاف کس نے دیکھا؟ لیکن بس ایک دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. عرب لوگ دور کے لیے برق الغمات استعمال کرتے ہیں. کہ اللہ کے رسول اگر آپ کہیں گے کہ برق الغمات تک جانا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل پرواہ نہ کریں، فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، لیکن آپ پھر فرما رہے تھے اور مشورہ دے دو. کیوں؟ اب تک انصار کی کوئی بات نہیں آئی تھی اور آپ علیہ السلام انصار کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے تھے. اور آپ علیہ السلام مدینہ میں جب آئے تھے تو انصار کے ساتھ معاہدہ جو ہوا تھا اس میں یہ بات تھی کہ مدینہ میں وہ آپ کی حفاظت کریں گے، اس میں یہ بات نہیں تھی کہ کہیں باہر نکل کر بھی مقابلہ ہو. اب آپ علیہ السلام مشورہ دے رہے تھے کہ آپ بتائیں. وہ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے انصار کے، دیکھیں سعد بن معاذ، یہ بہت بڑے آدمی ہے، ان کا انصار میں وہی مرتبہ جو مہاجرین میں حضرت ابوبکر کا. کہ اللہ کے رسول آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے اور آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کو اس پر اپنے پورے وعدے پکے دے دیے کہ ہم آپ کے ہر حال میں سنیں گے، مانیں گے. اللہ کے رسول آپ چلیے، جو آپ کا ارادہ ہے. قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ حکم کریں کہ اس دریا میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے آپ کے ساتھ، اور ہم میں سے کوئی بھی آپ سے پیچھے نہیں رہے گا. ہم دشمن کے سامنے جائیں گے اور ہم وہاں ڈٹے رہیں گے، آپ بالکل پرواہ نہ. آپ علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے یوں کھلنے لگا اور آپ نے فرمایا سیروا علی برکت اللہ، اب چلو. اور بدر کی طرف پھر مسلمان لوگ روانہ ہو. اب مسلمان لوگ آ رہے ہیں بدر کی طرف اور کافر لوگ پہلے ہی بدر میں پہنچ چکے ہیں. مسلمان لوگ بھی آ گئے بدر میں. آپ علیہ السلام جب بدر میں پہنچے، اب آپ علیہ السلام کی حکمت عملی سبحان اللہ، آپ نے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر کو لیا اور خود حالات معلوم کرنے جا رہے. خود حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے. یہ لوگ بدر کے ایک کنارے میں ٹھہرے ہوئے تھے، بدر میں نہیں. آپ علیہ السلام گئے تو ایک بوڑھا کھڑا ہوا ہے بدر میں. فرمایا کہ یہاں کچھ لوگ تو نہیں آئے. اس نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہا میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، پہلے میرے سوال کا جواب. یہاں کوئی آیا نہیں آیا؟ کہا کون لوگ؟ کہا کافر مکہ کے یا مدینہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی. کہا اب تک پہنچے تو نہیں ہیں یہاں، لیکن جو اطلاعات ہے کہ چلے ہیں تو اگر وہ صحیح تو فلانی جگہ پر ہوں گے، اور مسلمان جس تاریخ کو چلے ہیں میرے اطلاع تو فلاں، اور ٹھیک ہوئی جگہ بتا دی اس آدمی نے. اور پھر کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا نحن مما، اور چل پڑے. نحن مما، ہم پانی سے. اب وہ سمجھا عراق میں ایک جگہ ہے وہاں کے ہوں گے. وہ اسی سوچ میں رہا کہ کون ماں کیا. آپ علیہ السلام نکل گیا، حالات معلوم کر لی.
بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں قرآن کریم نے کہا پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کے اندر اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، جب تم قریبی کنارے پر تھے وہ دور کنارے پر تھے اور قافلہ نیچے سمندر کے کنارے سے اپنا راستہ بدل کر چلا۔ کافر لوگ آئے اور یہاں پر انہوں نے اپنی جگہ لے لی، یہ العدوۃ القصوى ہے جو مکہ کی جانب، اور مسلمان لوگ بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور العدوۃ الدنیا کے اندر انہوں نے اپنی جگہ بنا لی۔ ایک پانی کا کنواں وہاں آپ علیہ السلام ٹھہر گئے۔ ایک صحابی نے آپ کو مشورہ دیا، حباب بن منذر صاحب الرائے نے کہا اللہ کے رسول یہاں آپ ٹھہر رہے ہیں تو وحی ہے یا آپ کا اجتہاد ہے، آپ کا فیصلہ ہے ذاتی؟ فرمایا میرا خیال ہے۔ فرمایا یہاں سے اور جگہ میں جانا چاہیے، تو پھر قریب کنویں کے قریب آپ علیہ السلام تشریف لائے، اسلامی لشکر کھولا، جدید، یہ پرانی جگہ یہ نئی جگہ۔ یہاں آپ علیہ السلام کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، عریش چھپر کو کہتے ہیں، ایک جگہ بنائی گئی اونچی جہاں سے پورا میدان نظر آ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام یہاں ٹھہر گئے اور آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کل فلانا کافر یہاں مارا جائے گا، یہاں مارا جائے گا، یہاں مارا، سب جگہ بتا دی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتا 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا اس۔ آپ علیہ السلام عریش میں ٹھہر گئے۔ آج اس عریش کی جگہ پر ایک مسجد ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ دونوں لشکروں کا موازنہ ہے ابھی۔ تعداد مسلمانوں کی 313، کافروں کی 1000، اگر آپ مقابلہ کرتے ہیں تو 1 اور 3 کا مقابلہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس گھوڑے 2، کافروں کے پاس 100، یعنی 1 اور 50 کی نسبت ہے۔ اونٹ مسلمانوں کے پاس 17 اور کافروں کے پاس 700، 1 اور 10 کا۔ یہ ہے حضرات، اگر ظاہری اعتبار سے کوئی پوچھے کہ ایسے 2 لشکروں کا مقابلہ ہو تو کہیں گے 5 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ جو اسلام کا لشکر ہے بس 5 منٹ میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا والوں کا یہ فیصلہ ہوگا جو کہتے ہیں میرے خیال میں یہ ہے اور میرے خیال میں یہ بیٹھے رہتے ہیں، نہیں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے جو اپنے خیالات دوڑاتے ہیں اور ٹی ویوں پر گھنٹے اور ہمارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کے سامنے کہ ہاں یہ ہوا۔ میرے خیال والوں سے اگر پوچھا جائے کہ کیا فیصلہ ہوگا تو کہیں گے میرے خیال کے مطابق یہ 5 منٹ میں ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے فیصلے ہو رہے حضرات۔ ہم لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے اب آپ دیکھیں۔ یہ ہے مسجد عریش۔ آج بھی بدر کے میدان میں آپ جائیں گے، یہ مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کا نام مسجد عریش ہے۔ یہ اسی جگہ پر بنی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنائے۔ آپ علیہ السلام یہاں سے کمانڈ کر رہے تھے پورے اس کی، اور آپ علیہ السلام کا پہرا دے رہی تھی ایک جماعت، اور اس جماعت کے امیر حضرت سعد بن معاذ تھے، اور آپ اپنے صحابہ کو ایک ترتیب دی، پورا رات کے وقت سے بتا دیا۔ ایک صف بنائی جن کے پاس وہ تھے تیر، ایک وہ جن کے پاس نیزے تھے اور ایک وہ جن کے پاس تلواریں تھی، صفیں بنا لی صفوں کے ساتھ، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، پوری ترتیب آپ نے، کافروں کو یہ ترتیب نہیں معلوم تھی، آپ نے اپنی ترتیب بنا دی۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کو ہدایت کی کہ جب تک تمہارے قریب نہ آئے تو تم نہ مارو، اور اپنے تیر بچا کر کے رکھو، ضائع مت کرو۔ یہ پورے ہدایت آپ علیہ السلام دے رہے ہیں، اور کل کو بدر کا میدان آتا ہے۔ دیکھیں حضرات، یہ ہے معرکہ عریش میں آپ علیہ السلام ہیں، یہاں اسلامی لشکر ہے، یہاں کافروں کا لشکر ہے، اور پھر مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ کافروں کی طرف سے 3 آدمی آتے ہیں، ایک شیبہ ہے، ایک ولید ہے، ایک عتبہ ہے، اور میدان میں آ کر کے وہ چیلنج کرتے ہیں حل من مبارز، ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی؟ اور 3 انصاری مسلمان ان کے مقابلے میں آتے ہیں،
اور کافر لوگ کہتے ہیں تم سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجو جو مکہ سے مدینہ میں آئیں، یعنی مہاجر لوگ۔ آپ علیہ السلام پھر 3 آدمی روانہ کرتے ہیں، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ، اور تینوں آ جاتے ہیں سامنے اور مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ اپنے والے مقابل کو مار دیتے ہیں، حضرت علی اپنے مقابل کو مار دیتے ہیں، حضرت عبیدہ اور اس کی لڑائی ہو جاتی ہے، زخمی کر لیتے ہیں ایک دوسرے میں، اور اتنے میں وہ حضرت علی اور حضرت حمزہ آ کر کے اس کو مار دیتے ہیں اور اپنے ساتھی کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ پھر مقابلہ چلتا ہے، اعل حبل کے نعرے لگتے ہیں، جی حبل، حبل ان کا بہت بڑا بت تھا، اور میدان میں جنگ شروع ہو گئی اور خوب تیز جنگ شروع ہو گئی، ان کی طرف سے حملہ ہو گیا، مسلمان پورے صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام عریش کے اندر سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام دعا کے اندر مصروف ہے، وہ آپ نے پوری ترتیب بھی بنا دی اور دعا میں بھی مصروف ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے، اپنی جتنے اسباب ہیں ان کو کام میں لاؤ اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، صرف اسباب پر نظر مت رکھو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ آپ علیہ السلام دعا کے اندر اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد، اے اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو تیری زمین پر عبادت نہیں ہوگی، ایسے الحاق کے اندر مصروف ہیں، چادر آپ کے نیچے گر گئی، حضرت ابوبکر آپ کو پکڑا تو اللہ کے رسول آپ نے بہت دعائیں کر لی، قبول ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میدان بہت تیز چلا، لڑائی تیز ہو گئی، میں ایک دفعہ گیا میدان میں، پھر آیا عریش چھپر میں، آپ علیہ السلام سجدے میں پڑے، دعا کے اندر مصروف ہے، میں پھر چلا میدان کے اندر، کچھ دیر کے بعد پھر آپ علیہ السلام دعا کے اندر مصروف ہے، میں پھر گیا، پھر آیا 3 دفعہ، اور آپ علیہ السلام مسلسل دنیا و مافیہ سے بے خبر دعاؤں کے اندر مصروف ہے۔ اے اللہ اپنے اس خلیل جماعت کی مدد فرما، اے اللہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، آپ ان کی مدد فرما، یہ پیدل ہے، ان کے پاس سواری بھی نہیں ہے، آپ ان کی مدد فرما، پورے الہا و آزاری کے ساتھ، اور وہاں سے غرور اور تکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ 2 جماعتوں کا آپس میں ایک زبردست مقابلہ چل رہا ہے، اور آپ علیہ السلام دعاؤں میں مصروف ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ علیہ السلام نکلے اور یہ خاک پھینکی اور فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کو شکست ہو جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ اور کچھ دیر کے بعد ویسے ہی ہوا، کافر لوگ بھاگے اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور کہتے ہیں بدر کے میدان میں عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جب لڑائی تیز ہو گئی میں بدر کے میدان میں کھڑا تھا کہ ایک بچہ میرے پاس لڑکا کھڑا آ کر کے آیا، کہا چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ تم کیا کرو گے ابو جہل کو؟ وہ ان کا بڑا چیف کمانڈر ہے، سپہ سالار ہے، تمہاری وہاں تک رسائی بھی نہیں ہو سکتی ہے، تم کیا کرو گے اس کو پوچھ کر کے؟ کہا میں نے سنا کہ وہ محمد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو دیکھوں گا تو چھوڑوں گا نہیں۔ اتنے میں کوڑا میرے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے وہی بات کر دی کہ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا میں نے سنا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ کہنے میں دیکھا ابو جہل اپنی صفوں کو کمانڈ کر رہا تھا، تم یہ کرو تم یہ کرو۔ میں نے ان دونوں بچوں کو کہا کہ وہ سامنے ابو جہل ہے، یہ سننا تھا کہ دونوں دوڑے، اور ایک نے جا کر کے ابو جہل کے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل پر حملہ کر دیا اور نیچے گرا دیا، مار دیا۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کیسے قربانیاں دے رہے تھے۔ عمیر ابن حمام ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کھجور کھا رہے تھے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کے شوقین کون ہے جو جائے اس کی طرف۔ آپ علیہ السلام کھجور پھینکی، کا اس میں دیر لگی، میدان میں کود گئے اور شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام جب صفے ٹھیک کر رہے تھے ایک یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک صحابی تھوڑے سے آگے نکلے ہوئے، آپ نے فرمایا اپنی صفے ٹھیک کرو۔ پھر جب آپ نے دیکھو پوچھا، آپ نے ان کو یہ نظام مارا، وہ چیخا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ آپ نے ظلم کر دیا اور آپ نے مجھے نظام مار دیا، مجھے بدلہ دو، اس کا انصاف دو۔ آپ نے فرمایا یہ لے لو، نیزہ اس کے ہاتھ میں دیا اور اپنے کمر اپنے سامنے کی، اس نے نیزہ پھینک اور آپ کو چوما اور کہا اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں کہ میں واپس میں آخری ملاقات آپ سے کروں۔ یہ بدر کا میدان تھا۔ نتیجہ کیا نکلا حضرات؟ جب نتیجہ نکلا، ختم ہوا اور لڑائی ختم ہوئی ہے، کافروں کے 70 سردار مارے گئے، 70 غرور خاک میں مل گیا تھا، ابو جہل مر گیا تھا، عقبہ مر گیا تھا، شیبہ مارا گیا تھا، سارے مارے گئے تھے، 70 آدمی ان کے مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے۔
مسلمانوں کے 8 آدمی شہید، 8 آدمی مہاجرین کے اور کچھ انصار، 14 آدمی ٹوٹل ہے، ٹوٹل 14 آدمی ابھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بدر کا معرکہ تھا۔ آپ علیہ السلام پھر یہاں سے واپس ہوتے ہیں، دیکھیں یہ ہے بدر کا میدان، یہ مدینہ منورہ سے راستہ ہے مکہ مکرمہ کو، یہ شام سے راستہ ہے مکہ مکرمہ کو راستہ۔ یہ آج آپ بدر کے مقام پر جائیں گے، اللہ سب کو لے جائے حضرات، تو بدر کے مقام چوک پر یہ 14 شہداء کے نام لگے ہوئے، جو 14 شہید ہو گئے تھے یہ ان کے نام۔ یہ بدر کا وہ قبرستان ہے جہاں شہداء ہیں، یہ اندر سے ہیں قبریں۔ حضرات یہ آج وہ جگہ پر بیت الخلائیں بنی جہاں ایک کنویں کے اندر آپ علیہ السلام نے کافروں کے سرداروں کو پھینکا اس کنویں میں، یہ اسی جگہ پر آج یہ لیٹرینیں بنی ہوئی، اور اس جگہ کنویں پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے ان کو ایک خطاب کیا، یا فلان ابن فلان ویا فلان ابن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، اے فلان ابن فلان، اے فلان، آج تم کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ کاش تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، تمہیں یہ بات پسند ہے؟ ہم نے تو پا لیا جو ہمارے ساتھ رب نے وعدہ کر لیا تھا، کیا تم نے پا لیا اس کو جو تمہارے ساتھ رب نے وعدہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ یہ وہ جگہ پر واقع ہوا۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں خوشخبری دینے کے لیے عبداللہ بن ابی رواحہ اور زید بن حارثہ کو بھیج دیا۔ مدینہ منورہ میں وہ پہنچے اور اطلاع دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی ہے، اور کافرہ کے مکہ مکرمہ میں کافروں کا حیثمان ابن عبداللہ خزاعی پہنچا جو بتا رہا تھا کہ ابو جہل مار دیا گیا ہے، عتبہ مار دیا گیا، شیبہ مار دیا گیا، اور مکہ کے گھر گھر کے اندر کوہرام مچ گیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ حضرات اللہ کی مدد ایسے ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے اور اپنے ساتھ قیدیوں کو لائے۔ ایک بات ہے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، عجیب بات ہے۔ یہی کافر اور مسلمان جو ابھی تک میدان میں کھڑے تھے اور ایک دوسرے کو، اب یہ کافر جب قیدی ہو کر آئے تو مسلمان نہایت نرم، ان کو کھلا رہے خود بھوکے۔ یہ ہے بہادر قوم کی نشانیاں، جو ہر کسی جگہ ہر جگہ اپنی بہادری نہیں دکھاتی، عاجز اور کمزور لوگوں کے ساتھ نہیں بہادری دکھا، ان کے ساتھ بہت نرم ہو جاتے ہیں۔ آپ بدماش طبقے کے ساتھ پھر اپنی بہادری کا اظہار کرتے ہیں۔ جب یہ میدان میں بدماش بن کر آئے تھے کیسے مسلمان ان کے سامنے جا رہے تھے، آج وہ قیدی بن کر آئے، مسلمان خود بھوکے ان کو کھلا رہے، قیدی لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں اتنی تبدیلی، خود بھوکے ہمیں کھلا رہے، اتنا نرمی کا شفقت کا معاملہ۔ کمینہ لوگوں، شکست خوردہ لوگ، غلام قوم کی نشانی ہوتی ہے کہ جب جنگ کا موقع آتا ہے وہاں پر وہ جان جی چراتے ہیں، اور جب ان کو کوئی کمزور ملتا ہے تو پھر بڑے بہادر بن کر ان کے سامنے اپنا زور دکھاتے ہیں۔ ہم کو یہ تعلیم بالکل نہیں ہے، ہم کمزور لوگوں کے ساتھ بہت شفقت اور شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضرات آج بھی آپ دیکھیں، اگر مسلمانوں کے پاس کوئی کافر قیدی بنا ہے، مغرب کے میڈیا کے صحافی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا ہے، اور ہمارے قیدیوں کے ساتھ وہ لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں، ان پر کتے چھوڑ رہے ہیں اور ان کو ایسے باندھ کے نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آج بھی دنیا کی گواہی ہے، مسلمان ان قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کر رہے ہیں۔ پھر قیدیوں کے بارے میں آپ علیہ السلام مشورہ کرتے ہیں کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، کچھ کہتے ہیں ان کو مار دیا جائے، کچھ کہتے ہیں ان کا فدیہ لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ سب ان کے لیڈر لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ میں یہ سانپ ہیں، یہ چھوٹیں گے تو پھر ہم کو ڈسیں گے، ان کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول چھوڑ دو، ممکن ہے کہ پھر کوئی نرم یہ مان جائیں۔ آپ علیہ السلام دونوں، پھر آپ علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ پھر ان کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ جو آپ میں لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تم آزاد ہو جاؤ گے، یہ ان کے فدیہ لگاؤ۔ اسلام تعلیم کا کتنا حامی۔ حضرات ایک بات ہے جو ہم لوگوں کو اپنے پاس رکھنی چاہیے، ہم اکثر وہ بات کرتے ہیں جو ہم سنتے ہیں،
ہم آزاد بن کر فیصلہ نہیں کرتے. یعنی آپ اکثر لوگوں کی بات سنیں گے وہی جو میڈیا میں ان کو بتائی جاتی ہے بس وہی بات کرتے. آزاد بن کر ہم فیصلہ کریں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. ہم نے خود اگر کچھ دیکھا ہو تو وہ بات کریں. صرف سنی سنائی باتیں چل رہی. آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس طرح مسلمان بچوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا اور بہت سے قیدیوں سے فدیہ لے کر کچھ سے پیسے لیے گئے اور وہ چھوڑ دیے. ان میں ایک قیدی تھا آپ علیہ السلام کا داماد تھا ابو العاص ابن ربیعہ. جب آپ علیہ السلام نے فدیے کی بات کی تو اس نے گھر سے ایک آپ کی بیوی حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے ان نے اپنا ہار بھیج دیا کہ میرے شوہر کو یہ ہار لے کر کے آزاد کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی یہ وہی ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا. آپ علیہ السلام کی جب نظر اس ہار پر پڑی تو آپ کے آنسو آئے اور فرمایا اگر تم لوگوں کی مرضی ہو میں تم کو زور زبردستی تو نہیں کروں گا. اگر تم لوگوں کی مرضی ہو یہ ہار بھی اس کو دے دو. یہ میری بیٹی کے پاس اس کی ماں کی ایک نشانی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل منظور ہے. ابو العاص ابن ربیع پہنچا ہے مکہ مکرمہ میں اور پھر مسلمان ہو کر واپس آیا. یہ اس طرح بدر کا معاملہ. حضرات آخری بات رہ جاتی ہے کہ اس بدر کے واقعے سے کیا نتائج نکلے. اسلام اور مسلمانوں کی قوت اور شوکت کا مظاہرہ ہوا. معلوم ہو گیا پورے جزیرے میں آواز پھیل گئی کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت نے کافروں کے بہت بڑے لشکر کو شکست دے دیے اور شکست بھی نہیں شکست فاش دے دی ہے اور ان کے بڑے بڑے لیڈر مار دیے. پورے جزیرے کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت بیٹھ گئی. نمبر 2 مشرکین کا جو روب اور دبدبہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. جیسے امریکہ کا حضرات لوگ کہتے تھے امریکہ کا نام بھی نہیں لو ورنہ کچھ ہو جائے گا. امریکہ کے پاس ایسے میزائل ہے اور امریکہ کے پاس ایسے جاسوسی طیارے ہیں اور امریکہ تو اشارہ کرے گا تو دنیا کو ختم کر دے گا. اب دنیا والے تماشا کر رہے ہیں کہ امریکہ گدھے کی طرح مار کھا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور وہ ختم ہو گیا اس کا غرور خاک میں مل گیا. اس کا کچھ بھی نہیں تھا صرف میڈیا اور نفسیاتی روب تھا. اس لیے ہم مسلمان لوگوں کو اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے غیر اللہ کی اتنی نہیں بڑائی بیان کرنی چاہیے ہم. اور تیسرا جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ یہودیوں نے اپنا سازشی کھیل شروع کر دیا مدینہ منورہ